طوائف جو ہوتی ہے اس کا کیا تعلق ہے صحافت کے ساتھ؟ وہ ایک مخصوص جو ہے وہ ایجنڈے کے تحت جو ہے وہ والدین کو تذلیل کری ہے۔ کل پرسوں کی پوسٹ آپ بھی بتا رہے تھے، میں نے بھی پڑھی ہے۔ اب اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ تو آپ ناظرین لگا سکتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون جو ناچنے والی ہو، جس کا کردار روز روشن کی طرح تمام لوگوں کو پتہ ہو، پورے میڈیا انڈسٹری کو پتہ ہو، اٹھ کر وہ اپنے نجس نسل بتاتے ہوئے نجس زبان سے سادات کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے، اور سادات کے ڈی این اے کے حوالے سے وہ پوسٹ شیئر کر رہی ہے کہ ایران کے اندر اور پاکستان کے اندر جو رہنے والی سادات ہیں، خاندان رسول ہے، اس کے اوپر جملے کس رہی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ پوسٹیں لگا رہی ہے۔ اس نے ایک پوسٹ لگائی جس کا مفہوم یہ ہے کہ سعودی عربیہ کا ایک بندہ جس نے وہ پوسٹ شیئر کی، اس نے ایک پوسٹ لگائی اپنے نجس ذہنیت کو بتاتے ہوئے کہ جو پاکستان یا ایران عراق کے اندر جو سادات ہے، جو خاندان رسول ہے، وہ اصلی نہیں ہے، وہ جعلی ہیں۔ اور ریفرنس کیا کوڈ کیا ہے؟ سعودی عربیہ کے ایک بندہ، اس نے یہ کہا ہے کہ باغ فدق یہ ایک متنازع، شروع سے 1400 سال سے ایک مسئلہ چلا آ رہا ہے مکاتب فکر تشیع اور اہل سنت کے درمیان، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ تشیع اور اہل سنت تو تھے ہی نہیں، یہ تو بعد کی پیداوار ہے۔ سارے شروع سے جب تمام مسلمان اکٹھے تھے تو مختلف سوچ تھی باغ فدق کے حوالے سے، تو اس کے حوالے سے جو اس نے تضحیک آمیز پوسٹ کی ہے، اس سے اس کی ذہنیت کا اندازہ ہو رہا ہے۔ میں وہ جملے جو اس نے اس میں لکھے ہوئے ہیں اس کو میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہ رہا، کیونکہ اگر مزید میں اس کے اوپر بات کروں گا تو یقینی طور پر میرا خون جو ہے وہ کھولے گا، اور پھر مجھے مجبوراً اس کو بتانا پڑے گا کہ یہ جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں سلہری ہوں، میں راجپوت ہوں، آپ کو تو جمعہ 4 دن ہو گئے ہیں مسلمان ہوئے۔ برے صغیر کے اندر جو مسلمان ہوئے ہیں ہمارے بھائی، وہ انہی کی وجہ سے ہوئے ہیں جو سعودی عربیہ، جو عرب ممالک سے سادات ان علاقوں میں آئے، یا ان کے ساتھ جو لوگ آئے، انہی کی وجہ سے، انہی کی برکت کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا۔ آج یہ اٹھ کر سادات کے اوپر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ خاموش ہوں ابھی بھی میں کیا مطلب، آپ کی چونکہ عزت نہیں ہے، روز کی بنیاد پر اگر میں آپ کا شجرہ بتانا شروع کر دوں تو آپ تو شجرہ خبیثہ ہیں، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اگر آپ سن رہے ہوں تو اس کو بخاری شریف، ترمذی، سیاست کی تمام کتابوں میں اور علماء سے پوچھئے گا، اپنے علماء سے پوچھئے گا، کسی بھی مکتب فکر، کسی بھی اسکول آف تھاٹ کے علماء سے پوچھئے گا کہ سادات کا احترام نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تمام کلمہ گو مسلمانوں پر لازم ہے، فرض ہے۔ آپ اپنے آپ کو تو گردانتے ہیں کہ ہم راجپوت ہیں، ہم جاٹ ہیں، ہم گجر ہیں، ہم بٹ ہیں، وٹ سو ایور، کچھ بھی ہے۔ اگر آپ کو اپنی قبیلے کے اوپر فخر ہے تو مجھے آپ بتائیے کہ جو رسول کا قبیلہ ہو، جس کے وجہ سے آپ مسلمان ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی شفاعت سے آپ نے جنت میں جانے کا سوچ رکھا ہے، اگر ان کی اولاد کو آپ اس طرح تذلیل کریں گے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قیامت کے دن آپ سے رسول خدا نہیں پوچھیں گے؟ آپ سے جنت کے سردار حسنین کریمین نہیں پوچھیں گے؟ آپ سے خاتون جنت
حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نہیں پوچھیں گی کہ آپ نے ان کی اولاد کے ساتھ کیا کیا؟ کس طرح کے کلمہ گو ہیں آپ؟ یقینی طور پر جو یہ بات کرتے ہیں وہ وہی کلمہ گو تھے، وہی کلمہ گو ہیں جو کربلا میں رسول خدا کے نواسوں کو، رسول خدا کے خانوادے کو شہید کرنے والے تھے، وہ بھی مسلمان تھے۔ رسول خدا کے گھر کو اذیتیں پہنچانے والے غیر مسلم نہیں تھے، وہ مسلمان ہی تھے، وہ بھی کلمہ گو تھے، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے جلدی جلدی باغی کو قتل کرو کہ ہمیں نماز سے دیر ہو رہی ہے۔ جی، اور اس حوالے سے تاریخ اسلام میں بھی بے شمار واقعات ملتے ہیں، جس میں جو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ہارون الرشید یا کسی اس دور میں کسی حکمران کے پاس یا حکمرانوں کے نمائندے کے پاس کوئی خاتون گئیں اور انہوں نے بتایا کہ میں سید ہوں، تو میرے پاس نہ رہنے کو جگہ ہے نہ کوئی کھانے پینے کا سامان ہے۔ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو لیکن اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ سید ہونے کا بہانہ بنا کر مجھ سے کوئی مالی امداد لینا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو سید ظاہر کر کے میری جو ہے وہ میرے سے مدد طلب کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ایسا تو نہیں کہ یہ کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وہ جب رات کو سوتا ہے تو اس کو خواب میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے، تو آپ ناراض ہوتے ہیں اس کے اوپر کہ میری ایک بیٹی تمہارے پاس آئی تھی اور تم نے اس کو خالی لوٹا دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر بلکہ یہاں تک بھی حکم ہے، یہاں تک بھی جو ہمارے بزرگ ہیں، جو بڑے ہیں، جو اہل علم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر کوئی آپ کو آ کر کہے کہ میں سید ہوں، بس آپ کوئی کویسچن نہ کریں اور کوئی دلیل نہ مانگیں، کوئی دلائل نہ مانگیں اس بات پر، کیونکہ وہ بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا بھی ہے تو آپ اس عقیدے اور اس احترام کے ساتھ اس کے دعوے کو اون کریں کہ کیونکہ آپ کے اوپر احترام واجب ہے، آپ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ اگر اس نے جھوٹ بول کر آپ سے کوئی فائدہ لے لیا تو اس کا بھی صلہ آپ کو قیامت کے روز اس وجہ سے ملے گا کیونکہ آپ کی نیت، آپ نے نسبت کی وجہ سے احترام کیا۔